بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے اندر وہی قوم ترقی کرتی ہے جو قوم اپنے وقت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے وقت کو بچاتی ہے اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا جانتی ہے۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا نہیں جانتے۔ ہمارا وقت بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے، بہت زیادہ ہم اپنے اوقات کو ویسٹ کرتے ہیں اور ہم کو اپنے وقت کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ ہمارا کتنا وقت بیکار کاموں میں گزر رہا ہے اور کتنا وقت اچھے کاموں میں گزر رہا ہے۔ جبکہ مسلمان وہ قوم تھے کہ جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی اہمیت بہت زیادہ بتائی تھی، وقت کی اہمیت بہت زیادہ بتائی تھی، لیکن چونکہ ہم قرآن اور حدیث کا گہرائی سے مطالعہ نہیں کرتے، اس کی وجہ سے وقت کی صحیح اہمیت کا اندازہ ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنا وقت بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں، خاص طور پر ہمارے نوجوان اپنے وقت کو بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں۔ آج کل تو ہمارے پاس ہر ہاتھ کے اندر اسمارٹ فون آ چکا ہے، تو اسمارٹ فون کے اندر ویڈیو گیمز ہے اور کارٹونز ہے، جس کے اندر جو ہے ہمارے نوجوان اور بچوں کے اوقات ضائع ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے بڑے بھی آج فونوں کے اندر لگے ہوئے ہیں اور بڑوں کے بھی اوقات فونوں کے اندر ضائع ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے وقت کو اگر صحیح استعمال کریں، ہمارے وقت کو اگر ہم صحیح استعمال کرنے والے بن گئے تو ہم اس دنیا کے اندر ترقی کر سکتے ہیں۔ صرف اس دنیا کے اندر نہیں بلکہ آخرت کی ترقی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے صحیح استعمال پر رکھی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آخرت کے اندر ترقی وقت کے صحیح استعمال پر کیسے ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارا یہ وقت گزر رہا ہے، اب یہ ہمارا وقت اگر اچھے کاموں میں گزرے گا، ایسے کاموں میں گزرے گا جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، ایسے کاموں میں اگر ہمارا وقت گزرے گا تو یہی وقت ہمارے لیے قیامت کے دن فائدہ مند ہوگا اور اس پر ہم کو ثواب ملے گا۔ اور اگر یہی وقت جو ہمارا اب وقت گزر رہا ہے، یہی وقت اگر ہمارا غیر ضروری کاموں کے اندر گزرے، یعنی گناہ کے کاموں میں گزرے، یا پھر ایسے کاموں میں گزرے جو ضروری نہیں ہے، یا پھر ایسے کاموں میں گزرے جس میں نہ تو دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے، تو ایسے وقت کی وجہ سے قیامت کے دن گناہوں کا وبال اٹھانا پڑے گا اور انسان قیامت میں جانے کے بعد اپنے اس وقت پر افسوس کرے گا کہ یہ میرا وقت جو ہے بیکار گزر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے پارے 18 کی پہلی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے کامیاب ہونے کی کچھ علامتیں اور کچھ صفات بتائی ہے کہ مسلمان کامیاب کب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بہت ساری صفات کو بیان کیا ہے اور بہت ساری علامتیں ذکر کی ہیں کہ اگر مسلمان ان کو اپنا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیاب کر دیں گے۔ تو ان صفات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک صفت یہ بتائی کہ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، اللہ نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ مسلمان کامیاب ہوتے ہیں جو غیر ضروری کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ جو غیر ضروری کام یعنی ایسا کام جس میں نہ تو دنیا کا فائدہ ہے اور نہ آخرت کا فائدہ ہے، ایسے کاموں سے جو مسلمان اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کو کامیاب فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی نشانیاں بتاتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، میرے خاص بندے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحمان کے خاص بندے وہ ہیں کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ وہ لوگ کوئی لغو کام نہیں کرتے، کوئی فضول کام نہیں کرتے، کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس میں نہ تو ان کا دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ۔ آج آپ دیکھ لو ہمارا بہت سارا وقت ایسے کاموں میں گزرتا ہے جن کاموں کے اندر نہ ہمارا دنیا کا فائدہ ہے اور نہ آخرت کا فائدہ ہے۔
ایسے کاموں کے اندر ہمارا وقت گزرتا ہے۔ کم سے کم ہم اپنے وقت کو ایسے کاموں میں لگائیں جس سے ہماری دنیا کا فائدہ ہو جائے۔ اچھی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ہر وقت ایسے کاموں میں لگنا چاہیے جس سے ہماری آخرت بنے، جس سے ہمارے آخرت کا فائدہ ہو۔ اچھی بات تو یہ ہے، اور اگر یہ نہیں ہوتا تو کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ ہمارا وقت ایسے کاموں میں لگے جس سے ہماری دنیا کا فائدہ ہو۔ مسلمانوں کا مسئلہ عجیب ہے کہ مسلمان جو ہے ایسے کاموں میں لگے ہوئے ہیں جس سے نہ تو ان کے دنیا کا کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ تو دین کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ ایسے کاموں میں مسلمان لگے رہتے ہیں اور اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ ہم جو ہے اپنے وقت کا حساب لیں اور اپنے وقت کو صحیح کاموں میں لگائیں، نالج گین کریں، ترقی حاصل کریں، علم حاصل کریں، پڑھیں لکھیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، دنیا کے اندر بھی ترقی کریں اور آخرت کے اندر بھی ترقی کریں۔ ہم مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی بنیاد پر اس امت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو آئی، قرآن نازل ہونا شروع ہوا، قرآن اترنا شروع ہوا، تو پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ امت پڑھنے کے لیے آئی تھی، پڑھانے کے لیے آئی تھی۔ آج ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو پڑھانے کے قابل نہیں ہیں، پڑھے ہوئے نہیں ہوں گے تو پڑھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ یہ امت پڑھنے اور پڑھانے کے لیے آئی تھی، لیکن آج مسئلہ یہ ہو گیا کہ دوسرے لوگ ہماری باتوں کو لے کے آگے بڑھ گئے، ان لوگوں نے پڑھایا بھی، آج وہ ان لوگوں نے پڑھا بھی، آج وہ پڑھانے والے بن گئے۔ ہم نے پڑھا نہیں ہے تو ہم پڑھانے والے نہیں بن سکے۔ اس لیے ہم لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ چاہے جو بھی علم ہم حاصل کریں، عصری علوم، دنیاوی علوم حاصل کریں یا دینی علوم حاصل کریں، لیکن پڑھیں، ہم علم حاصل کریں، آگے بڑھیں، ترقی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی ترقی کے سامان رکھے ہیں، اس لیے ہم اس بات کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔